بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ سورۃ البقرہ، اس کا ترجمہ اور تشریح جو کہ ہمارے کورس میں شامل ہے۔ ہمارے کورس میں سورۃ البقرہ کے ابتدائی 20 رکوع شامل ہیں، جس کا ترجمہ اور تشریح ہم انشاءاللہ اپنے کورس میں پڑھیں گے۔ تو آج میں آپ کو سورۃ البقرہ سٹارٹ کرواؤں گی۔ پہلے تھوڑا سا سورۃ البقرہ کا ہم تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے 40 رکوع اور 286 آیات ہیں، اور سورت مشہور جو ہے سورت آیت الکرسی وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے شروع میں اللہ پاک نے انسانیت کے 3 گروہوں مومنین، منافقین اور کفار کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں پڑھتے ہیں مسلسل کئی رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے تعارف پر مشتمل ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے، جو نعمتیں ان کو عطا کی، وقتاً فوقتاً انبیاء کرام ان میں نازل کیے، اور اس کے جواب میں بنی اسرائیل نے جو ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا، نافرمانی و ناشکری کا مظاہرہ کیا، وہ سارا ہمیں سورۃ البقرہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کی ساری تفصیل ہمیں سورۃ البقرہ میں ملے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے اس صورت میں ہم جو ہے گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا، وہ ہم پڑھیں گے۔ اسی کے نام پر اس کا جو ہے نام رکھا گیا ہے۔ اسی واقعے کی بنا پر اس صورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے کہ اس کی آیت نمبر 67 سے 73، آیت نمبر 67 سے 73 تک نے گائے کو ذبح کرنے کا ایک تفصیلی واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا بہت مشہور واقعہ ہے۔ اسی واقعے پر سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہاں اس پارے میں پہلے پارے میں ہم ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر پڑھتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور جو ہے ان کی پیروی کے قائل ہیں، ان کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو بتانے کے بعد جو ہے وہ بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ خالصتاً توحید کے پیروکار تھے، نہ کہ یہود عیسائی اور عرب کے بت پرستوں کی طرح وہ مشرک نہیں تھے۔ اس کے علاوہ تحویل قبلہ کا بھی مشہور واقعہ ہمیں اس میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے یہاں اس میں ناسخ و منسوخ کے جو واقعات پڑھیں گے، ناسخ و منسوخ کا جو ہے وہ ہم اس میں پڑھیں گے، بنی اسرائیل کی لمبی تاریخ اس میں ہم پڑھیں گے، اور اس کے بہت سے مسلمانوں کے معاشرتی انفرادی اور جو اجتماعی واقعات ہیں، احکام ہیں، اس کی تفصیل بھی ہمیں سورۃ البقرہ میں ملے گی۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے الف لام میم، اس کا ترجمہ ہم الف لام میم ہی کریں گے۔ ذالک، یہ وہ، الکتاب، کتاب ہے، لا ریب، نہیں کوئی شک، فیہ، اس میں، الف لام میم، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ تو اتنا ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں یہ 2 آیتیں مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم الف لام میم کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک پوری آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کا، جس سے شروع ہوتا ہے الف لام اور میم۔ یہ الف لام میم کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی کٹے ہوئے حروف۔ آپ نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، یہ وہ حروف ہیں جو اکٹھے لکھے جاتے ہیں اور الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، انہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 14 حروف ہیں، اور قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں یہ حروف پائے جاتے ہیں۔ تو ان حروف مقطعات کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ الگ لکھے اکٹھے جاتے ہیں، لیکن ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، یعنی الف، لام اور میم۔ تو جب قرآن کریم، ان کی تفسیر کے حوالے سے علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، مختلف تفاسیر ہیں، ٹھیک ہے کچھ، اور لیکن جو حتمی رائے اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ وہ حروف ہیں جن پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کے صحیح معنی کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد جانتے ہیں۔ ہمیں ان پر صرف ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی تشریح، تفسیر اور تفصیل کے بارے میں ہمیں کھوجنے کا حکم نہیں ہے۔ تو ایک اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو عربوں میں یہ اسلوب رائج تھا کسی بھی چیز کو لکھنے کا، تو ان میں یہ ایسے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ تو قرآن کریم بھی جب نازل ہوا تو اس نے انہی عربوں کے اسلوب کو اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کہیں بھی یہ تفصیل نہیں ملتی کہ یہ جو حروف نازل ہوئے کہ عرب کے لوگوں نے اس پر کوئی اعتراض کیا ہو، یا صحابہ کرام نے کبھی آپ سے پوچھا ہو کہ یہ جو نامانوس جو ہیں حروف ہیں ان کا کیا مطلب ہے اور یہ ان کیا وجہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ عرب کے اسلوب میں تو ختم ہو گیا، لیکن چونکہ قرآن مجید تا قیامت رہنے والی کتاب ہے لہٰذا اس کا یہ اسلوب آج تک دائم ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل علیہ السلام ہے اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم جو ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں حروف کی کچھ تعداد بتائی گئی ہے، اور لیکن بہرحال حتمی رائے جو اس کے بارے میں ہمیں یہ ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں جن کے معنی کا کھوجنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں ان پر صرف اور صرف ایمان لائیں۔ تو یہ ہے الف لام میم کی تشریح۔ نیکسٹ آیت مبارکہ دیکھیے، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریبہ، نہیں کوئی شک، فیہ، اس میں، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ حتمی ہے، یقینی ہے اور لامحدود ہے، لہٰذا اس کتاب میں، اس کے کسی حکم میں، کسی علم میں، کسی بھی اس میں کتاب نے جو ہمیں معلومات دی ہیں، کسی بھی معلومات میں کسی قسم کی ادنا سے بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی جو انسانی تصانیف ہوتی ہیں وہ انسان کے علم پر مبنی ہوتی ہیں، انسانی گمان پر مبنی ہوتی ہیں، انسان اپنے علم کے مطابق انہیں لکھتا ہے، لہذا اس میں تو غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے، شک و شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس کو حتمی اور یقینی نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن یہ کتاب جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کا علم جو ہے وہ انتہائی لامحدود ہے، بالکل حتمی ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کا ادنا سا شائبہ بھی نہیں ہے، لہٰذا قرآن کریم نے اللہ پاک نے اس کتاب کے شروع میں ہی یہ بتا دیا کہ یہ ایسی کتاب ہے، عظیم الشان یہ کتاب ہے جس میں ادنا سا بھی شک اور شبہ رکھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی۔ انسان کو ہر حوالے سے اس کے ہر حکم پر بلا چون و چراغ، بغیر کسی شک کے، شبہ کے، اس پر پورا ایمان لانا ہوگا، پھر ہی وہ اس کتاب سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، یعنی متقین کے لیے۔ متقین جمع ہے متقی کی، اور متقی کیسے کہتے ہیں جس کے اندر تقویٰ ہو، اور تقویٰ ایسی صفت کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف موجود ہو، اور ایسی کیفیت ہے جس میں انسان جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو پر عمل کرے، اور کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی جو ہے گناہ سے محض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بچے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی ہر حکم پر عمل کرے، تو ایسی کیفیت کو تقویٰ کا نام دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اگرچہ اس کتاب کا مخاطب جو ہے وہ پوری انسانیت ہے، پوری انسانیت کے لیے یہ کتاب ہدایت بن کر آئی ہے، اس لیے اس نے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے، لیکن انجام کے حوالے سے اور اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے، جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ کا خوف ہوگا اور ان کے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور وہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور ہر گناہ سے بچتے ہوئے اللہ کے خوف کے تحت زندگی گزاریں گے، تو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت بنے گی، ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اس کی ایک مثال سمجھیے کہ جیسے سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے تو وہ ساری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے روشنی لے کر آتا ہے، تو وہ ساری کائنات میں اس کی روشنی موجود ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جو نابینا ہوں یا بینائی سے محروم ہوں اور دیکھنے کی صلاحیتوں سے محروم ہوں، تو ان کے لیے سورج کا ہونا نہ ہونا، اس کی روشنائی جو ہے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ان کے لیے سورج کی روشنی فائدہ نہیں دیتی۔
سیم اسی طرح ہی قرآن کریم اگرچہ ساری انسانیت کے لیے اترا ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، لیکن اس سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے؟ یہ ہدایت پہنچائے گا کن لوگوں کو؟ صرف ان لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے، تو یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس لیکچر میں ہم نے یہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 2 آیات کا ترجمہ تشریح پڑھا ہے۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ اگلی آیات میں متقین کی صفات پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں۔